السلام علیکم ناظرین، پروگرام ٹیسروام کے ساتھ میں حفظ علی. ناظرین، پاکستان میں پہلی بار آئی ایم ایف کے جو مشن ہے اس نے پاکستان میں ٹیکس نظام میں لیے گئے اقدامات کی پہلی بار تعریف کی ہے. وزیر اعظم سے ملاقات کی ہے. ملاقات کے بعد وزیر اعظم صاحب نے بجلی کے نرخوں میں بھی کمی کا اعلان کیا ہے. دوسرا، پراپرٹی سیکٹر کو ریلیف دینے کا اعلان کیا ہے. وہ کیا ریلیف ہوں گے؟ دوسرا، پہلی بار آئی ایم ایف کا جو مشن ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی ملاقات کر رہا ہے. سپریم کورٹ بار سے ملاقات کر رہا ہے. کیا وجوہات ہیں اور جو ہمارا ٹیکس نظام ہے اس میں کیا بہتری آئی ہے جس کا آئی ایم ایف اعتراف کر رہا ہے، اس پر گفتگو کریں گے. اور گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں عاشق علی رانا صاحب. آپ نائب صدر ہیں پاکستان ٹیکس بار ایسوسیشن کے، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہے. عاشق علی رانا صاحب، جیسا فروغ مجید صاحب ابھی فرما رہے تھے، زبردستی ٹیکس وصولی ہوتی ہے، پیار سے تو نہیں ہوتی. عدیل صاحب نے ایک اشارہ دیا ہے، بجٹ سرپلس ہو گیا، کرنٹ اکاؤنٹ سارا کم ہو گیا، ہم نے امپورٹ کم کی، اس کی وجہ سے ہوا ہے کہ یا واقعی پاکستان کو ایسا سٹیپ لیے ہیں ایف بی آر نے یا وزارت خزانہ نے، ان سے کم ہوا ہے جو ٹیکس نظام میں بہتری آ رہی ہے، حالانکہ شارٹ فال تو 468 ارب کا ہو چکا ہے. دیکھیں جی افضل جوبی صاحب، جیسے میں نے بھی سنا ہے دونوں بھائیوں کی گفتگو کہ آئی ایم ایف کے حوالے سے، دیکھیں آئی ایم ایف کی جو بات ہے وہ جتنی ہماری ٹیکس پالیسیز ہیں وہ ساری ہمارا بجٹ بڑا بنا بنایا بجٹ ہوتا ہے ہمارا، کیونکہ ہم نے وہاں سے قرضہ لیا ہوتا ہے، ہم نے ان کے ساتھ بیل آؤٹ پیکیج کے حوالے سے ایگریمنٹس کیے ہوتے ہیں. اس میں ہمارا امپورٹس کو کم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زیادہ فارن ریزرو ہمارے پر ملک کے اندر آئے، ہم اپنے ایکسپورٹس کو بڑھائیں. ہم نے اپنے ایکسپورٹرز کو بڑھانے کے لیے ان کو انسینٹیو دینے کی بجائے ہم نے ان پہ 1% کی بجائے 2% ٹیکس کر دیا، اور ان کے جو ریفنڈز ہیں وہ بھی تک اسٹرک ڈاؤن ہے. اور ہماری جو مینوفیکچرنگ کاسٹ ہے، جو انرجی سیکٹر ہے، ایک تو اس میں شارٹ فال ہے اور اس میں اتنی کاسٹ ہے کہ ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ ہی نہیں کر سکتے. تو لہٰذا اس وجہ سے ہمارے ملک کے اندر جو شارٹ فال آ رہا ہے فارن ریزرو کا، اس کی پہلی وجہ یہ ہے. دوسرا، ہماری جو امپورٹس ہیں، امپورٹڈ آئٹمس کے بغیر ہمارا ملک چل بھی نہیں سکتا، کیونکہ ہماری لوکل انڈسٹری یہاں پہ کام نہیں کر رہی. ہمارے ملک کے اندر جب تک انڈسٹری بحال ہی نہیں ہوگی. اب ٹیکس پالیسی جو ہماری ہے اور جو شرح سود ہے وہ بھی 12% پہ آ گئی، 22% سے. مہنگائی کی شرح سنگل ڈیجٹ پہ آ گئی 4-5% پہ. اس کا مطلب ہے کچھ تو کام ہو رہا ہے پاکستان میں. ڈاکومنٹیشن جو ہو رہی ہے یہ پھر دکھاوے کی ہے، واقعی حقیقت میں بھی ہے. دیکھیں یوبی صاحب، کسی بھی ملک کے اندر جب تک انسرٹینٹی ختم نہیں ہوتی تب تک آپ کی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو اسٹینڈ نہیں کرتی. اب ہماری اکنامک گروتھ 3.2% ہے. ہمارا جو دوبارہ آئی ایم ایف کی طرف دوبارہ ہم 25ویں پروگرام میں جا رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان پروگرامز میں جتنا انٹرسٹ ریورس کر رہے ہیں، پیسے واپس دے رہے ہیں اس پیکیج کے، تو ہم نے وہ ان شرائط کو پورا کرنے میں ہمیں بڑا ریزرو کی ضرورت ہوتی ہے. اسی وجہ سے ہمارے جتنے بھی فارن ریزروز ہیں وہ پہلے سے کم ہوتے جا رہے ہیں. ہم نے اپنی اکنامک گروتھ کو دیکھنا ہے. اب ہمیں دیکھیں، اب آئی ایم ایف جو ہے، آئی ایم ایف نے کہا کہ آپ اپنی ایگریکلچر سیکٹرز میں ٹیکس لگائیں. اگر وہ صوبوں نے لگا دیا، لیکن اس کے جو ریٹس ہیں، اب ہم سایہ ممالک دیکھ لیں، بنگلہ دیش دیکھ لیں، انڈیا میں دیکھ لیں، وہاں پہ جو ٹیکس کلیکشن کے ریٹ ہیں وہاں پہ انہوں نے ہمارے ریٹ سے ڈبل گنا زیادہ ہے. ہم اپنے ایگریکلچر میں پارٹ پے لے نہیں کر رہے. ان کا سیڈ دیکھیں، ان کا بیج دیکھیں، ان مینوفیکچرنگ ان کو دیکھیں. آج تک ہم تو اپنا بیج بھی نہیں بنا سکے. ایک ایکڑ میں جو 80 من یا 100 من ایک گندم لے رہے ہیں یا 3-4 فصلیں لے رہے ہیں، ہم تو آج تک ایک فصل بھی اچھی نہیں لے سکے. سر، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے فارمرز کو ایجوکیٹ کریں، ان کی ورکشاپس کریں. جب تک ہم ان کو فیسلٹیز نہیں کریں گے، ہم ان کو فیسلٹیشن بھی نہیں دے رہے. اور ہم نے جو اصل سرمایہ کار ہیں، جو زرعی لینڈ لورڈ ہیں، مہنگی بجلی، اتنی کھاد زیادہ مہنگی، اور جب فصل تیار ہوتی ہے کسان کی، وہ جب فصل مارکیٹ میں آنی ہوتی ہے جب اس کے ریٹ کم کر دیے جاتے ہیں. گندم میں نہیں ہوا. جب تک سبسیڈائز نہیں کریں گے ان کو، جب تک ہم سہولیات نہیں دیں گے. دیکھیں، وہ ایک کسان اور ہے، ایک جو لینڈ لورڈ ہے جس کی ایگریکلچر انکم بن رہی ہے، ہم ان کو ٹیکس نہیں کر رہے. ان کا جو ٹیکس ریٹ دیکھ لیں، 12 لاکھ پہ 2000 روپے ٹیکس ہے. اب بس کم جو اب پیس کون رہا ہے. ٹیکس آداب میں 2% ایگریکلچر سے ٹیکس آتا ہے، کنٹریبیوشن 2% ہے، جو کم سے کم 25% ہونی چاہیے. اگر یہ بڑھا دیں تو 20 سے 25% کی ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارا ایگریکلچر کنٹری ہے یہ. دوسرا آپ دیکھیں کہ ہمارا جو سب سے زیادہ، جیسے آپ نے کہا جی، زیادہ سیلری طبقہ پس رہا ہے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی لوکل انڈسٹری کو بوسٹ اپ کریں. عاشق صاحب، جس طرح ابھی ٹیکس ٹو جی ڈی پی جو ہمارا 7-8% تھا، 10.8% ہو گیا، 13% کی ان کی ریکوائرمنٹ ہے آئی ایم ایف کی. تو یہ بھی شاید اسی وجہ سے تعریف کی ہو، شاید وہ نزدیک پہنچ چکا ہے پاکستان. ابھی ہم نے جو کی ہے 12% تک لے کر آئے ہیں. اپنا جو مارک اپ ریٹ ہے اس کو بھی سنگل ڈیجٹ میں آنا چاہیے تاکہ لوگ زیادہ لون لیں، انویسٹمنٹ کریں. لیکن ہم اب ایشو یہ ہے کہ جب تک ایک تھریٹ کی ہوا پھیلی ہوئی ہے، جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے اس کو ہم انسینٹیو دینا چاہ رہے ہیں. اب جو فرائیڈے کو جو انہوں نے سواد میں پرائم منسٹر صاحب نے انکار کر دیا کہ میرے بس میں نہیں ہے، میں چاہتا ہوں ان کو ریلیف دوں لیکن میں دے نہیں سکتا. وزیر اعظم صاحب کہہ رہے 15% میرا دل کرتا ہے ٹیکس کم کر دوں، لیکن میرا بس نہیں چلتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے چنگل سے نکل نہیں سکتے. ہمارا آئی ایم ایف کے ساتھ 7 دہائیوں سے ہمارا محیط ہے. یہ جو ہمارا آئی ایم ایف سے تعلق ہے، ہم نے فرسٹ ٹائم جو وہاں لون لیا پاکستان نے ہسٹری میں 1950 میں لیا، اور آج تک 25 پروگرام تک پہنچ گئے ہیں. اب ارجنٹینا ہے، وہ سب سے زیادہ مقروض ہے آئی ایم ایف کا. تو ہم نے اب ان کنٹریز میں نہیں جانا کہ ہم ڈیفالٹر کی طرف جائیں، اللہ نہ کرے. عاشق صاحب، آپ کو بھی ماشاءاللہ 20-25 سال اس لائن میں ہو گئے. فروغ مجید صاحب کو بھی، عدیل صاحب
صاحب کو بھی 2004 میں وکالت کی تھی, اس کے بعد اس نظام میں آپ سمجھتے ہیں IMF کی یہ شرائط ہو سکتی ہیں ٹیکس ریٹ بڑھا دیں یا ٹیکس ریٹ کم کر دیں, یا آپ یہ پالیسی لے کے آئیں؟ میرے خیال میں جہاں تک ہم نے اب تک اس پروگرام کے تحت جو سینئر سے سمجھا ہے, IMF تو صرف شرائط ہوتی ہے بجٹ, ہم نے ڈالر کو کہاں رکھنا ہے اور آپ نے قرضہ کیسے دینا ہے ہمیں. ان کی تو شرائط نہیں ہوتی آپ ٹیکس کو امیروں پہ لگا دیں, غریبوں پہ لگا دیں, ایگریکلچر پہ لگا دیں. آپ سمجھتے ہیں واقعی ایسی شرائط ہوتی ہوں گی؟ جی بالکل, میں بتاتا ہوں کہ اگر ہم کسی عام بینک سے قرضہ لے لیں, وہ ہمیں تب تک قرض نہیں دیتا جب تک ہماری کسی چیز کو پلج نہ کر لیں, مورٹگیج نہ کر لیں. اس نے ہمیں جب قرضہ دینا ہے, اسے دیکھنا ہے انہوں نے ریکوری کہاں سے ہونی ہے. IMF کا جب لون کسی کنٹری کو دیتا ہے, وہ اس کی جو ریونیو سورس ہوتے ہیں, انرجی سیکٹر کو بڑھانا IMF کی وجہ سے بڑھتا ہے, اس کا ٹیرف IMF کی وجہ سے بنے گا. تمام چیزوں کو ہم گروی رکھ چکے ہیں, اس لیے اب IMF کا مشن ہے, اب سپریم کورٹ باہر سے دوسروں سے مل رہا ہے, اب آپ گارنٹیاں دیں. ٹیکسیشن سسٹم IMF سے ہونا ہے, کیونکہ IMF نے ٹیکسیشن سے ہی اپنی ریکوری کرنی ہے. انرجی سیکٹرز کو بھی بڑھانا, ریکوری IMF نے لینی ہے. اب جب تک ہم IMF کے جنجے سے تب تک نہیں نکل سکتے جب تک ہم خود انڈیپینڈنٹ نہیں ہو جاتے. ہم اپنی جو مائنز اینڈ منرلز ہیں, ہماری ایگریکلچرز ہیں, ہماری ڈفرینٹ ہیں, ہم ان کو پالیسی ہے جو ہم اپنی آمدن کو اخراجات کے برابر لے جا سکتے ہیں. کوئی بھی ایک پالیسی ہماری ایسی ہے؟ بالکل ہے جی. میں تھوڑا ایکسپلین کرتا ہوں. پہلے آپ کا پہلے سوال کا جواب دے دوں کہ IMF کا جو پرپز ہے, ایک انٹرنیشنل جو ہے مانیٹری فنڈ ہے, وہ اس کا پرپز یہ ہے کہ اکنامک گروتھ اینڈ پالیسیز جو اسٹیبلائزنگ ہو رہی ہے آپ کے ملک کے اندر, کسی بھی کنٹری جو ان سے قرضہ لیتا ہے, اس کو اس نے کرنا ہے کہ وہ اس نے جب لون لینا ہے تو لون واپس کیسے کرنا ہے, ریکور کیسے کرنا ہے. اس نے ہمارے ریونیو کے جو سورسز ہیں, وہ چاہے وہ ٹیکسیشن ہے چاہے وہ انرجی سیکٹرز ہے, اس کو اس نے چیک اینڈ بیلنس کرنا ہے. یہ اس کا رائٹ ہے. اور یہ جب ہم ایگریمنٹ کرتے ہیں, بیل آؤٹ پیکج بناتے ہیں, اس میں ہم نے چیزیں شرط و شرائط طے کی ہوتی ہیں. اب آپ کا سیکنڈ کوسچن جو ہے کہ یس ہمارے پاس سورسز ہیں, ہمارے پاس ایسی مائنز ہیں, ایسی منرلز ہیں, ہمارے پاس ایسے سیکٹرز ہیں جس پہ ہم نے کام کرنے کی توجہ نہیں. کبھی بلوچستان میں ہمارا لکھ کے دے سکیں, ہم ان کو چھیڑیں گے نہیں. دیکھیں نا, ہم نے اپنے جتنے اس طرح کی ایگریمنٹس, ہم نے گولڈ یہاں سے نہیں کر رہا ہے, نمک نہیں کر رہا ہے جو پوری دنیا میں جاتا ہے, رائس یہاں پہ ہوتے ہیں, ویٹ ہے, اعلیٰ قسم کا نمک, ہم سوچ بھی نہیں سکتے جتنا مہنگا دوسرے ممالک میں ملتا ہے وہ. تو یہاں سے ایکسپورٹس ہوتے ہیں, چیزیں جاتی ہیں. اب ہم نے جو گوادر ہے ہمارا سی پیک, اس کا بھی ایگریمنٹ کر لیا کہ بھئی جو کچھ ہونا ہے سارا وہ چائنا نے کے ہاتھ میں ہم نے دے دیا, ہر چیز دے دی. تو ہم کیا کریں, اب ہماری لوکل انڈسٹری میں بھی چائنا کام کر رہا ہے, وہی انڈسٹری چلا رہے ہیں. تو ہم نے دیکھنا کہ ہمارے جو لوکل مینوفیکچررز ہیں, جو اسمال ٹریڈرز ہیں, وہ کہاں جائیں گے, جو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ہیں, وہ ان کو ہم کہاں لے کے جائیں گے. ہمارے ملک کے اندر انپلائمنٹ ہو رہی ہے, ہم نے اپنے ملک کی طرف سوچنا ہے. جو بجٹ ہمارا 2024 کا اور 25 کا جو دیا گیا ہے, جس میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا, لیکن اس میں جو اقدامات اٹھائے گئے, ود ہولڈنگ کے ٹیکسز کے ریٹ بڑھا دیے گئے, تمام سیکٹر کے ریٹ بڑھا دیے گئے, جس کی وجہ سے آج تک یہ ٹیکس ادا پورے ہو رہے ہیں. اس کے باوجود بھی ریونیو شارٹ فال آ رہا ہے. جب نیا ٹیکس بھی نہیں لگا, ریٹ اتنے بڑھا دیے, پھر اس کا مطلب موجودہ ٹیکس پیئر کو آپ نے مارنے کا فیصلہ کر لیا. دیکھیں یوبی صاحب, یہ پالیسیز ان کی یہ ہے کہ جو آلریڈی ٹیکس نیٹ میں ہے اسی کو نچوڑا جائے, اسے ٹیکس لیا جائے. جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے ان کو براڈننگ آف ٹیکس بیس کی طرف نہیں جا رہے, نئے ٹیکس گزاروں کی طرف نہیں جا رہے. آلریڈی جو ٹیکس دے رہا ہے اسی پہ کہتے ہیں ود ہولڈنگ کی اسٹیٹمنٹ اسی نے دینی ہے. اگر وہ نہیں دے گا تو اسے 10,000 پینلٹی پر ڈے کے حساب سے وہ دے. اسی طرح جو ریٹرن نہیں دے گا, لاکھ روپے جمانا, وہ بھی دے. تو جو ٹیکس نیٹ میں ہے ہی نہیں, جو جس نے نہ کوئی چیز خریدی اس کو بھی وہ کہہ رہے ہیں آپ ٹیکس نیٹ میں آ جائیں, جس نے نیل ریٹرن فائل کی وہ آڈٹ میں نہیں آتا. فائلر, نان فائلر, لیٹ فائلر کی اب وہ تمام کیٹیگری ختم کر کے پھر دوبارہ کنفیوژن میں لوگوں کو ڈال دیا. نان فائلر کو یہ ہوگا یہ ہوگا. دیکھیں ایک ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے ساتھ 70 انڈسٹریز منسلک ہوتی ہیں. اگر یہ اسی سیکٹرز میں ریلیف دے دیں تو میں سمجھتا ہوں ہماری کنسٹرکشن, ہماری اور چیزیں, فارن انویسٹمنٹس آئیں گی یہاں پہ. عاشق علی رانا صاحب, ابھی ہم نے ڈسکشن کی, وہ ٹیکس پیئر کی نیتی ہٹ کے سی تھوڑی سی ہماری عادلی صاحب کے ساتھ نا. ابھی ہم ٹیکس لوگ دینے کی عادت نہیں ہے. اگر ان کو عادت ڈالنی ٹیکس دینے کی تو ہم ان کو کیا ریلیف دے سکتے ہیں, کس طرح ان کو اعتماد میں لے سکتے ہیں. لیکن کیا موجودہ ٹیکس پیئر کو 77 سال میں ہم کو ریلیف دیا, موجودہ ٹیکس پیئر کو جو عزت ملنی چاہیے تھی وہ ہم نے دی. ہم پھر کس طرح نظام میں بہتری کس طرح لا سکتے ہیں؟ دیکھیں یوبی صاحب, ٹیکس ایسے فاروق صاحب نے فرمایا کہ کوئی بھی بندہ خوشی سے نہیں دیتا, ٹیکس دینا بھی چاہیے. لیکن وہ اتنا تو اس کو یقین ہو, میں ٹیکس دے رہا ہوں, میں ٹیکس پیئر ہوں, میں تھانے میں جاتا ہوں, میری پولیس سے ملتا ہوں, میں ایک ٹیکس گزار ہوں, میرا یہ NTN ہے, یہ میرا نمبر ہے, میں درخواست دینا چاہتا ہوں, میرے کو عمل کرنا چاہتا ہوں. وہ تو پولیس والا پہلے وہ ٹیکس پیئر ہے, آپ بھی ادھر کھڑے ہو جائیں, نان ٹیکس پیئر وہ بھی ادھر کھڑا ہو جائے. یہ رسپیکٹ تو ملنی چاہیے نا. یہ رسپیکٹ تو ضروری ہے. ہمیں بیسکلی کرنا ہے کہ ہم نے براڈننگ آف ٹیکس بیس پہ جانا ہے اور اپنے نصاب میں ٹیکس کا سبجیکٹ ڈالنا ہے تاکہ لوگوں کو ایجوکیٹ ہو کہ ٹیکس کے بینیفٹس کیا ہیں, ٹیکس کیوں دینا ملک کے لیے ضروری ہے. آپ دیکھیں باہر کی ڈیولپ کنٹریز میں دیکھ لیں, ہر بندہ ٹیکس دے رہا ہے, چاہے وہ سیلری پیش ہے, کوئی بندہ ملازم ہے, کوئی لیبر ہے, سوشل سیکورٹی نمبر ملا ہوا ہے ان کو. بینکوں میں بھی سینئر سٹیزن کے لیے جو عمر سے زیادہ ہیں ان کو کھڑا نہیں کیا جاتا, لائنوں کو نہیں لگایا جاتا, ان کے لیے علیحدہ ڈیسک بن گیا ہے, وہ جلدی آئیں, جلدی فارغ ہو کے جائیں. تو کیا ہم ٹیکس پیئر کو اس طرح کو رسپیکٹ نہیں دے سکتے یار؟ یہ تو ایک انسانیت ہے نا جی. ہم کسی بس میں سفر کر لیں, ہم کسی بزرگ کو دیکھ کے سیٹ دے دیتے ہیں, یہ
اخلاقیات یہ ہونا ہے. اس کا ہمارے ٹیکس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹیکس دیکھیں کوئی بھی ملک بغیر ٹیکس سے نہیں چل سکتا. جیسے کوئی انسان کی ہیومن باڈی ہے نا, اس کے اندر خون نہیں ہوگا تو بندہ نہیں چل سکتا نا. اسی طرح کہ ٹیکس دینا ملک کے لیے ضروری ہے, اور کبھی بھی ٹیکس لوگ خوشگوار ہو کے نہیں دیتے. باہر کے ملکوں میں لوگوں کے 35% ایون کہ 40% ٹیکس ہے انکم پہ. جناب یہی تو لوگ سوال کرتے ہیں, جب ہمارا مینڈیٹ ہمارا چوری ہو جاتا ہے تو پھر ہم کیوں دیں؟ ان کا اعتماد اسی لیے دور ہوتے جا رہے ہیں, لوگ اعتمادی تو اس لیے بڑھتی جا رہی ہے. اب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ بینیفٹس کیا ہیں. دیکھیں ان کنٹریز جہاں پہ ٹیکس لیا جاتا ہے وہاں پہ میڈیکل فری ہے, اور میڈیکل ایسا فری ہے کہ کسی کو لائنوں میں نہیں لگانا پڑتا, کسی کو بستر نہیں ملتے, بیڈوں کے لیے سفارشیں وزیروں تک کی سفارشیں جاتی ہیں آپریشن کے لیے, اور بچے ٹاٹوں میں نہیں پڑھتے, ایجوکیشن اچھی ہوتی ہے. وہاں پرائیویٹ اسکول کم ہوتے ہیں, گورنمنٹ کے اسکولز کے پروگرام زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں. تو وجہ یہ ہے کہ ٹیکس لوگ اس لیے خوشی سے نہیں دے رہے. یہاں پہ ہم فرینڈلی پالیسیز لے کے نہیں آ رہے. جب تک ہم لوگوں کو دیکھیں, اگر میں ٹیکس پیئر ہوں, مجھے سہولیت ملے گی تو آپ مجھے دیکھ کے ٹیکس پیئر بنیں گے نا, آپ فائلر بنیں گے. وہ کہتے ہیں یہ بیوقوف ہے جو ٹیکس دے رہا ہے, میں ٹھیک ہوں. ٹیکس پیئر کو سہولت ملیں گی تو دوسرا دیکھنے والا بھی وہ احساس کمتری کا شکار ہوگا, یار وہ ٹیکس نیٹ میں تو اس کو یہ سہولیات فوری مل رہی ہیں, مجھے نہیں مل رہی. ہمیں ٹیکس پیئرز کو رول ماڈل بنانا چاہیے, اس کو رسپیکٹ دینی چاہیے. جب اس کو دیکھیں گے کہ اس کی رسپیکٹ ہے, اب ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں وہاں پہ کاؤنٹر بنا ہوا ہے ٹیکس پیئرز کا, لیکن وہاں پہ نان ٹیکس پیئرز بھی شامل ہیں, ٹیکس پیئر بھی کھڑے ہوتے ہیں. تو جب تک ہم ان کے لیے علیحدہ ایک پرویلیجز نہیں رکھیں گے, جیسے ہم سی آئی پی لانچ وغیرہ میں بیٹھتے ہیں, ٹیکس پیئرز کی لانچ نہیں بنائیں گے, تب تک لوگ دیکھ کے اس چیز کو خود فیل نہیں کریں گے مجھے ٹیکس پیئر بننا چاہیے. کہ میری اولاد مجھے نہ کہ بابا آپ ٹیکس پیئر نہیں ہے اس لیے آپ کو سائڈ پہ پڑھایا ہوا ہے, آپ سائڈ لائن کیوں لمبی کیوں میں کھڑے ہیں. تو ہمیں پالیسیز ایسی بنانی چاہیے کہ لوگوں کے اندر ایک ایجوکیشن ہے, لوگوں کو ہم ایجوکیٹ کریں کہ بھائی ٹیکس پیئر بننا ہے, یہ ملک کے لیے دینا ضروری ہے. ایز اے سٹیزن آف پاکستان آپ کا یہ رائٹ ہے کہ آپ ٹیکس پے کریں, بٹ جو ٹیکس دے رہا ہے اس پہ اس حد تک بوجھ نہ جتنا وہ اٹھا سکے, اس کا زیادتی نہ ہو ٹیکس پیئر کے ساتھ. 50 سے زیادہ ٹیکس ہیں جن کو ہم ادا کرتے ہیں, انکم ٹیکس, سیل ٹیکس کا سب کو پتا ہے. اس کے علاوہ جتنے 50 سے زیادہ ٹیکسز ہیں, اور 65% کے قریب ہر پاکستانی جو تقریباً ٹیکس دے رہا ہے اپنی 100 میں سے 65 روپے, تو پھر اس کا ادراک بھی تو اس کو ہونا چاہیے نا, لینے کا, اس دینے والے کو بھی لینے والے کو بھی. 2 کروڑ کا ٹیکس دینے والا اپیل کمشنر کے پاس جاتا ہے یا کمشنر کے پاس جاتا ہے اپنی کمپلائنس کے لیے, اس کو 2 گھنٹے باہر کھڑا کر دیتے ہیں, حالانکہ اس کے ٹیکس کے پیسے جو تنخواہ لے رہا ہوتا ہے. دیکھیں جی اس چیز سے تو ہمارے وزارت خزانہ ہے اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ایف بی آر کی پالیسیز جو ایسی ہیں ان سے وہ تسلی بخش نہیں ہے, مطمئن نہیں ہے, ان کے قصوروار ہیں. ہمارے جو افسر شاہی ان کے اندر ہے. ٹیکس پالیسی کو جو علیحدہ کیا گیا ہے, جس طرح دل صاحب ابھی فرما رہے تھے, اور ٹیکس کلیکشن کو علیحدہ ایف بی آر کے ذمہ کر دیا گیا ہے, اس سے کوئی بہتری آنے کی امید ہے؟ جی اس سے بہتری آنے کی امید ہے کہ اگر ہماری پالیسیز ایسی بنے جس سے ہم براڈننگ آف ٹیکس بیس کر سکیں, اور ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز کو ہم ایک ایسا رول ماڈل بنائیں کہ وہ یہ فیل نہ کریں کہ میرے جو ٹیکس دینا میرے لیے ایک جرم ہے, یعنی کہ میرے لیے ایک ایسی مشکل وقت ہے. یعنی ان لوگوں کو ہم گرفتار بھی کرتے ہیں, وائٹ کلر کرائم ہے, ان سے آپ ریکوری کا پروسیجر بڑا اسموتھلی بنائیں. ہاں جو ٹیکس چورز ہیں, جو ٹیکس ایویژن کرتے ہیں, ان پہ گھیرا تنگ کریں. لیکن جو بندہ ابھی ٹیکس نیٹ میں آیا ہے نیولی, ہم اسی کو آڈٹ میں لے آتے ہیں, اسی پہ پینلائز کرتے ہیں, اتنی پینلٹی لگاتے ہیں کہ اس کی اتنی انکم ہی نہیں ہوتی. ایک ٹیکس پیئر 5 سال سفر کرتا ہے, عدالتوں کو دھکے کھاتا ہے, ٹریبیونل کو دھکے کھاتا ہے, 5 سال بعد فیصلہ ہوتا ہے, اس کے پاس ٹیکس بنتا ہی نہیں تھا. وہ 5 سال کا اس کا جو سفر تھا, اس کے جو اخراجات تھے, وہ سارا اپنا کاروبار بھی چھوڑا, اپنا پیسہ برباد کیا. اس کا کیا گناہ تھا؟ اس کے کبھی ایف بی آر نے یا حکومت نے سوچا؟ جس آفیسر نے اس کی اسسمنٹ کی تھی, جس آفیسر نے اس کا آرڈر پاس کیا تھا, اس پر کیا ایکشن لیا گیا جس میں 5 سال بعد یہ بندہ کھڑا ہے وہ سب کچھ برباد کر کے اپنا. یہ بھی صاحب دیکھیں جب یہ پالیسیز بناتے ہیں, جیسے اب پالیسیز علیحدہ ہو گئی ہیں ایف بی آر سے, ہم نے 12 دفعہ اپنے بار لیول پہ مختلف پلیٹ فارم میں ہم نے یہ کہا کہ جب خدارہ پالیسیز بناتے ہیں آپ سٹیک ہولڈرز کو شامل رکھیں ساتھ. سٹیک ہولڈرز میں چیمبر آف کامرسز ہیں, لاہور ٹیکس بار ہے, پاکستان ٹیکس بار ہے. عاشق علی رانا صاحب آپ کو بہت شکریہ. ناظرین ہمارے ایکسپرٹ کی آپ نے گفتگو سنی, ٹیکس نیٹ میں آنا چاہیے. ٹیکس نیٹ میں آنے کے فائدے ہیں کیونکہ آپ جو سارا سال ود ہولڈنگ کے ذریعے ڈبل پیسے ادا کرتے ہیں اور آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا آپ کا پیسہ کہاں جا رہا ہے. اگر آپ اپنے پیسے کو سیو کرنا ہے, اس ملک کو سیو کرنا ہے, اپنی قوم کو سیو کرنا ہے, تو لازمی ٹیکس نیٹ میں آئے. ٹیکس نیٹ میں آئے بغیر اب گزارا نہیں ہے کہ آنے والا وقت جو مستقبل ہے وہ ٹیکنالوجی کا ہے اور ٹیکنالوجی سے آپ نہیں بچ سکتے. اگلے پروگرام تک بھی افضل جی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. دیکھیے پروگرام ٹیکس اور عوام افضل ایوبی کے ساتھ.